آپ لوگوں سے بات کرنا یا اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا مقصد بہت زیادہ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ اہمیت والا، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آپ میں بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، آپ میں بہت ساری انرجی موجود ہوتی ہے، آپ تھکتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے والد صاحب کو دیکھیں، اگر آپ اپنے دادا کو دیکھیں، نانا کو دیکھیں، نانی کو دیکھیں، تو وہ چھوٹے کام کرنے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں۔ وہ اکثر آپ سے یہ شکایت کرتے ہوں گے، ہمارے پیروں میں درد ہے، ہمارے جسم میں درد ہے، کھانا کاٹوں خل کریں گے، اس طرح کی باتیں اکثر آپ لوگ ان سے سنتے ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں ہم آپ سے کبھی نہیں سنتے، آپ بچوں سے جو یہاں پر بیٹھے آپ لوگوں سے ایسی باتیں بالکل نہیں سنتے۔ اس کے ریزنز کیا ہے؟ اس کے ریزنز یہ ہے کہ آپ میں بہت ساری انرجی چھپی ہوئی ہے، آپ میں بہت سارا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے، آپ میں بہت ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی ہے۔ ابھی ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ہیرا ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے زمرد ایک پتھر ہوتا ہے جو کہ بہت قیمتی پتھر ہوتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ مختلف قسم کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ ہوتے کہاں پر ہیں؟ یہ سب پہاڑوں میں ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو تراشتے ہیں اور تراشنے کے بعد یہ بہت قیمتی بن جاتے ہیں۔ ایک پتھر کی قیمت 10,000، ایک پتھر کی قیمت 1 لاکھ، ایک پتھر کی قیمت 10 لاکھ۔ جب وہ پہاڑ میں تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اس کو تھوڑا بہت تراشا گیا تو اس کے بعد اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بھی اسی قیمتی پتھر کی طرح۔ آپ کو تراشے گا کون؟ آپ کے ٹیچرز آپ کو تراشے گا۔ آپ کو بنائے گا کون؟ آپ کے ٹیچرز آپ کو بنائیں گے۔ لیکن آپ کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر۔ کتاب اٹھا کر اسکول آنا بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ کتاب اٹھا کر اسکول آنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کتاب اٹھا کر اسکول میں آنے سے آپ کی کتاب میں جو لیسن موجود ہے، آپ کی کتاب میں جو سبق موجود ہے، کیا آپ جب کلاس اپنا آپ کا اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جب آپ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ لیسن یاد ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس کا سبق یا اس کے اندر جو ایک پیغام ہے، اس کے اندر جو ایک میسج ہے، کیا آپ اس کو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ کا وہ والا دن جس میں آپ آئے ہو وہ بالکل ضائع نہیں گیا۔ اگر آپ نہیں سمجھے ہیں تو آپ کے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، 8 گھنٹے آپ کا اسکول میں گزارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ میں انرجی موجود ہے۔ میں آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں آپ کے والدین سے، میں آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں، موازنہ کر رہا ہوں آپ کے دادا سے، آپ کے نانا سے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام کے بعد تک جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سرگرمیوں کو مکمل کرنے کے بعد تک جاتے ہیں۔ اگر وہ جھاڑو بھی لگائیں تو تک جاتے ہیں، اگر وہ گھر میں تھوڑا بہت کام کریں بھی وہ تک جاتے ہیں۔ آپ لوگ بالکل بھی نہیں تھکتے، سارا دن آپ لوگ کام کرتے ہیں لیکن نہیں تھکتے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بہت تیز ہے، آپ بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں، وہ بہت شارٹ سائٹڈ ہے، بہت کم ایریا تک دیکھ سکتے ہیں، بہت دور تک نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کوئی اگر دور جگہ پہ بات کریں تو آپ کی کان پہ بات بڑھ جاتی ہے، آپ فوراً سن لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ بڑوں کو دیکھیں تو وہ آپ سے اکثر کہیں گے کہ بھائی میرے نزدیک تیز بات کرو، مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی بولنے میں، آپ کی سننے میں، آپ کی بات کرنے میں، آپ کی کام کرنے میں، ہر چیز میں اللہ نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے؟ اللہ نے آپ کو انرجی دیا ہوا ہے، صلاحیت دی ہوئی ہے اور خوبی دی ہوئی ہے، ٹیلنٹ دی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ٹیلنٹ کو تراشنا ہے، اس ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کو تراشیں گے کون؟ اس کو تراشیں گے آپ کے استاد۔ وہ آپ کو جو بھی ٹپس دیں گے، وہ آپ کو جو بھی طریقہ کار سمجھائیں گے، وہ آپ کو جس طرح بھی ہیلپ دیں گے، آپ ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں گے، ان کی باتوں کو فالو کرتے جائیں گے۔ اور اسٹوڈنٹ وہ نہیں ہے جو تماشائی بن جائے،
کچھ اسٹوڈنٹس آ کر حصہ لے لیں اور کچھ اپنا نام نہ لکھوائے. میں ایسے اسٹوڈنٹس کو تماشائی کہتا ہوں. آپ میدان کے پلیئر بن جائیں, تماشائی نہ بنے. میدان میں اترتے ہیں نا پلیئر, پورا اسٹیڈیم ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہاکی کھیل رہے ہوتے ہیں. 10-10 ہزار بندے, 1-1 لاکھ بندے, پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے. وہ صرف فوکس کر رہے, دیکھ رہے ہیں ان 2 بندوں کو جو کرکٹ کھیل رہے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں وہ صرف سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ہم لوگ تماشبین کہتے ہیں, تماشائی کہتے ہیں. آپ ادھر آئے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ حصہ لیں, آپ تماشائی نہیں بنیں. آپ کا کام اپنے ٹیلنٹ کو ابھارنا ہے, آپ کا کام اپنی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے. اور وہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ حصہ لینے سے ہوگا, وہ پارٹیسپیٹ کرنے سے ہوگا. ہم وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم میں کچھ چیزیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں. آپ جب کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے شیر بن جاتے ہیں. آپ جب یہاں اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی ٹانگیں کیوں کانپتے ہیں؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑانے لگتی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر کوئی گن کے ساتھ نہیں کھڑا, یہاں پر کوئی بندوق کے ساتھ نہیں کھڑا, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہنے والا ہے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ وہاں پر بیٹھے تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ اپنے اس جھجک کو ختم کریں. آپ وہاں پر بھی اسی طرح شیر بنیں اور یہاں پر بھی آئے اسی طرح شیر بنیں. آپ میرے سامنے 1 لاکھ بندے بٹھائے, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں جھجکوں گا, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں, کیونکہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. آپ نے اس جھجک کو ختم کرنا ہے, آپ نے اس گیپ کو ختم کرنا ہے. آپ نے اپنے اس شرمانا جو ہوتا ہے, پریشان ہونا ہوتا ہے, الفاظ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ بھول جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ نے وائنڈ اپ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے ختم کرنا ہے. آپ سب کو میں ایک بہت بڑا مشورہ دیتا ہوں. آپ ایک بندے کو تلاش کریں. وہ بندہ جس دن آپ کو مل گیا, الادین کا چراغ نہیں ہے, ایک بندہ ہے, وہ بندہ جس دن آپ لوگوں کو مل گیا, سمجھو اس دن آپ کامیاب ہو گئے. سب یہ سوچ رہے ہوں گے, یقیناً نفسیات یہ کہتی ہے کہ ابھی آپ لوگ سب یہ سوچ رہے ہو کہ وہ بندہ کون ہے. یقیناً آپ ایسا ہی سوچ رہے ہوں گے سارے کہ وہ بندہ کون ہے. وہ بندہ باہر نہیں ہے, وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے, وہ بندہ خود آپ ہی ہو. اپنے آپ کو پہچانا, اپنی صلاحیتوں کو پہچانا. آپ کس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہیں, آپ کس چیز کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. آپ میتھس میں ایکسپرٹ ہے, آپ انگلش میں ایکسپرٹ ہے, آپ سائنس میں ایکسپرٹ ہے. جو چیز آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے آپ اسی فیلڈ کو کنٹینیو کرنا ہے سب سے زیادہ. اور جھجک کو مٹانے کا آسان فارمولا آپ لوگوں کو, بالکل آسان فارمولا. زندگی میں جب کبھی آپ کو کوئی بھی چیز مشکل لگے, اسٹیج پہ آنا مشکل لگے, ٹیچر کے سامنے بات کرنا مشکل لگے, سائنس کے سوالات حل کرنا مشکل لگے, انگلش بولنا مشکل لگے, کچھ بھی آپ کو مشکل لگے زندگی میں, اس کو حل کرنے کا ایک فارمولا ہے. آپ میرے اس فارمولے میں عمل کریں, وہ چیز جو مشکل ہے وہ سب سے آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے, جو چیز آپ کو ناممکن لگتی ہے, جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے, آپ اس اپنے آپ کے ساتھ یہ تہیہ کر لیں کہ میں اس چیز کو بار بار کروں. آپ اس چیز کی مشق کیا کریں, آپ اس چیز کو بار بار کیا کریں, آپ دیکھیں گے کہ وہ آسان سے آسان تر ہوتا جائے گا اور ایسا ہو جائے گا کہ بالکل آپ اس کو آسانی سے کر سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے فرسٹ ٹائم گڈ مارننگ کا لفظ بولا تھا, کتنی جھجک کے ساتھ بولا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے انگلش میں کچھ پہلے والے جملے جو بولے تھے تو کتنے مشکل تھے آپ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جب آپ پہلی دفعہ اسٹیج پہ آئے تھے تو آپ کو بندے ایسے بڑے بڑے نظر آتے تھے کہ یہ مجھ پر ہنسیں گے, یہ میرا مذاق اڑائیں گے, ایسے فیلنگز ہوتے ہیں بندے کے. لیکن جب آپ مسلسل یہاں پر آتے گئے تو پھر کیا ہوا, پھر آپ کانفیڈنٹ ہو گئے, پھر آپ بولڈ ہو گئے. اور زندگی میں وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا, جو لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا. جب وہ لوگوں سے ڈرتا ہے, اس کو لوگوں سے خوف ہوتا ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. صرف سبق پڑھنا کافی نہیں ہوتا,
صرف لیسن یاد کرنا کافی نہیں ہوتا. یہ جو پروگرام سر والے شفیع صاحب والے جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، یہ پروگرامز انتہائی اہم ہوتے ہیں کہ آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی جو جھجک ہے، آپ کا جو ڈرنا ہے، آپ کا جو خوف ہے، اس خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ خوف کیسے ختم ہوگا؟ کہ جب آپ وہاں سے اٹھ کر یہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ بولنے لگیں گے، جب آپ ڈیلیور کرنے لگیں گے، جب آپ حمد میں حصہ لیں گے، جب آپ نعت میں حصہ لیں گے، جب آپ تقاریر میں حصہ لینا شروع کر لیں گے، جب آپ ٹیبلوز میں حصہ لینا شروع کر لیں گے، جب آپ کسی نہ کسی سرگرمی میں، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا شروع کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا جاتا ہے، آپ بولڈ ہوتے جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے جاتے ہیں.